الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ تمام بھائیوں کی اور تمام بہنوں کی پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو کامل صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ ناظرین، میری ہمیشہ کوشش رہتی ہے کہ علم کو، حکمت کو اور بیماریوں کو آسان کر کے آپ تک پہنچاؤں۔ تو اسی سلسلے میں آسان انداز سے آپ کو تشخیص سکھا رہا ہوں۔ پچھلی ویڈیوز کے اندر ہم بات کر چکے ہیں کہ پیشاب کے کلر کو دیکھ کر کیسے بیماریوں کی تشخیص ہوتی ہے، زبان کو دیکھ کر کیسے بیماریوں کی تشخیص ہوتی ہے، چہرے کو دیکھ کر کیسے بیماریوں کی تشخیص ہوتی ہے، آنکھوں کو دیکھ کر بیماریوں کی تشخیص کرنا، ناخن کو دیکھ کر بیماریوں کی تشخیص کرنا، ہاتھوں کو دیکھ کر تشخیص کرنا، اور آج ہم بات کرتے ہیں کہ صرف ہونٹ دیکھ کر کیسے بیماریوں کا پتہ لگایا جا سکتا ہے۔ اور آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے کہ ہونٹ اگر سرخ ہوں، زرد ہوں، سفید ہو، ہونٹوں پہ سوجن ہو تو سائنس اس بارے میں کیا کہتی ہے، طب یونانی کی نظر میں وہ کیا ہے، اور قانون مفرد اعضاء کی نظر میں وہ کون سی تحریک ہے جو تمام علامات کا اصل سبب ہوتا ہے۔ تو آئیے ویڈیو کو شروع کریں۔ اس سے پہلے اگر آپ میرے اس چینل پہ نئے آئے ہیں یا ابھی تک آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن گھنٹی کے نشان کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی انفارمیٹیو لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے۔ اور اگر ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ان تک بھی یہ معلومات پہنچے، وہ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اس سے کیا ہوگا، آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بنے گا، میرے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ ہونٹ ایسی چیز ہے جو آپ کو مریض کے اندر دور سے نظر آ جاتے ہیں۔ یقینی بات ہے کہ ہونٹ پورے جسم کی ترجمانی کرتے ہیں، پورے جسم کا آئینہ ہے۔ اگر ہونٹ آپ کو مریض کے سرخ اور شوخ لگیں تو سائنس کہتی ہے بخار ہے، ہائی بلڈ پریشر ہے، اور جسمانی درجہ حرارت جو ہے وہ بڑھا ہوا ہے۔ اور طب یونانی کی نظر میں یہ غلبہ دم ہے، خون کی زیادتی ہے اور حرارت کی زیادتی ہے، جبکہ قانون مفرد اعضاء میں یہ عضلاتی غدی تحریک ہے، اور طب یونانی میں اس کو صفرا کی زیادتی اور صفراوی مزاج کہتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر اگر کسی مریض کے ہونٹ آپ کو زرد نظر آتے ہیں تو سائنس کہتی ہے کہ اس کو یرکان ہوگا، یعنی ہیپاٹائٹس ہوگا، جگر کی کمزوری ہوگی، یا جگر پہ گرمی ہوگی، یا خون کی کمی ہوگی۔
طب یونانی میں اس کو غلبہ صفرا کہتے ہیں، جگر کی خرابی کہتے ہیں، اور قانون مفرد اعضاء میں اس کو غدی عضلاتی تحریک کہتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر پھیکے یا سفید ہونٹ۔ سائنس کہتی ہے کہ یہ خون کی کمی ہے، یعنی اینیمیا کی بیماری ہے، غذائی کمی ہے اور آئرن کی کمی ہے۔ طب یونانی کے نقطۂ نظر سے یہ ضعف دم ہے، قلت خون ہے، اور قانون مفرد اعضاء میں یہ تحریک اعصابی عضلاتی کہلاتی ہے، یعنی عضلات کے اندر جو ہے وہ تسکین ہے، کمزوری ہے۔ چوتھے نمبر پر نیلے یا جامنی ہونٹ۔ یہ کنڈیشن سائنس کی نظر میں دل کے امراض ہوتے ہیں، پھیپھڑوں کے مسائل ہوتے ہیں، اور خون میں آکسیجن کی کمی ہوتی ہے۔ طب یونانی کے اندر دوران خون میں رکاوٹ اور خشک مزاج اس کو کہا جاتا ہے۔ قانون مفرد اعضاء کے اندر کو عضلاتی اعصابی تحریک کہا جاتا ہے۔ پانچویں نمبر پر اگر مریض کے ہونٹ آپ کو خشک نظر آئیں تو سائنس کی نظر میں پانی کی کمی ہوگی، بخار ہو سکتا ہے، شوگر ہوگی اور وٹامنز کی کمی ہوگی۔ طب یونانی کی نظر میں حرارت کی زیادتی ہوگی اور قانون مفرد اعضاء میں یہ عضلاتی اعصابی تحریک ہوگی۔ چھٹے نمبر پر پھٹے ہوئے ہونٹ۔ سائنس کی نظر میں یہ وٹامن بی کمپلیکس کی کمی ہے، پانی کی کمی ہے اور موسمی اثرات کی وجہ سے ہونٹ پھٹے ہوئے ہیں۔ یونانی میں خشکی اور حرارت ہے۔ قانون مفرد اعضاء کی نظر میں یہ عضلاتی غدی تحریک ہے۔ ساتویں نمبر پر ہونٹوں کے کنارے پر زخم ہونا۔ اگر کسی مریض کو آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے ہونٹ زخمی ہیں، اس کے کناروں پر زخم ہے، تو سائنس کہتی ہے کہ وٹامن B2 کی کمی ہے، فنگل انفیکشن ہے اور غذائی کمی ہے۔ طب یونانی کی نظر میں یہ ضعف معدہ ہے، ہاضمے کی خرابی ہے، اور قانون مفرد اعضاء میں یہ اعصابی عضلاتی تحریک ہے یا پھر عضلاتی اعصابی تحریک ہے۔ اگر آپ کو کسی مریض کے ہونٹ پر سوجن نظر آتی ہے تو سائنس کہتی ہے کہ اس کو الرجی ہے، اس کو انفیکشن ہے اور کسی میڈیسن کا ری ایکشن ہے۔ طب یونانی کی نظر میں یہ حرارت کی زیادتی اور ورم ہے، تو قانون مفرد اعضاء کی نظر میں یہ عضلاتی غدی تحریک ہے۔ اگر زرد ہونٹ ہیں تو یہ غدی عضلاتی تحریک ہے، اگر سفید ہونٹ ہیں تو یہ اعصابی عضلاتی تحریک ہے، اگر خشک ہونٹ ہیں تو یہ عضلاتی اعصابی تحریک ہے، اور اگر ہونٹوں کے اندر نیلاہٹ ہے تو یہ عضلاتی اعصابی تحریک ہے۔ تو دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم نے ہونٹوں سے تشخیص کرنا آپ کو سکھائی ہے، لیکن یاد رکھیں صرف ہونٹوں سے تشخیص کافی نہیں ہوتی، اس میں دوسرے معاملات کو بھی دیکھنا ہوتا ہے،
دوسری علامات کو بھی دیکھنا ہوتا ہے، تب جا کے ہم صحیح تشخیص پر پہنچیں گے۔ تو اگر آپ نے دوسری ویڈیوز نہیں دیکھی تو ابھی آپ ان ویڈیوز کو دیکھیں، پھر آپ کسی نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کے اس ویڈیو سے آپ مستفید ہوئے ہوں گے، آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوا ہوگا۔ تو اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ اپنے ریلیٹو تک پہنچائیں، شیئر کریں، تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں، آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے، میرے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے۔ تو اسی کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتا ہوں، ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔